دوستو آج کا یہ ویڈیو غالب کی شاعری کی خصوصیات کا تیسرا حصہ ہے اور پچھلے دو ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں، تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ آج ہم بات کریں گے غالب کی شاعری میں کون سی اور خصوصیات ہیں۔ جو پہلی خصوصیت اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ ہے تشبیہ اور استعارے کا حسن۔ غالب کی شاعری کی ایک اور اہم خصوصیت خوبصورت تشبیہات اور استعارات کا استعمال ہے۔ مرزا اپنی انفرادیت پسند طبع کے تحت قدیم روایتی استعارات کے بجائے جدید اور دلکش تشبیہات استعمال کرتے ہیں۔ ان کا شعر ہے: دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ دام ہر موج میں ہے حلقائے صدقام میں نہنگ، دیکھیں کیا گزرے ہے قطرے پہ گوہر ہونے تک۔ جوئے خون آنکھوں سے بہنے دو کہ ہے شام فراق، میں یہ سمجھوں گا کہ شمع دو فروزہ ہو گئی۔ اس کے بعد ہے جدت ادا۔ غالب ذہنی اور طبعی اعتبار سے انفرادیت پسند تھے، کسی کی تقلید کرنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ وبائے عام میں بھی مرنا نہیں چاہتے تھے۔ غالب کی یہی جدت ادا ان کی شاعری میں نئے نئے گل کھلاتی ہے۔ مرزا سے پہلے تمام شعراء کا طریقہ شعر گوئی یہ رہا کہ وہ قدیم خیالات میں کچھ ترمیم کر کے پیش کر دیتے تھے، یعنی روایتی انداز کی ہی شاعری کرتے تھے، لیکن غالب کے ہاں ایسا نہیں۔ ان کی جدت طبع اور انفرادیت پسندی ہمیشہ نئے نئے خیال ڈھونڈنے پر مجبور کرتی رہی، چنانچہ ان کی شاعری میں ہمیں رنگا رنگی اور بو قلمونی کا محسوس ہوتی ہے۔ اگر کبھی مرزا نے کسی قدیم خیال کو ادا بھی کیا ہے تو اس انداز میں کہ شان استادی کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا ہے۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ یہ غالب کا سب سے فلسفیانہ شعر ہے۔ ملنا تیرا اگر نہیں آساں تو سہل ہے، دشوار تو یہی ہے کہ دشوار بھی نہیں۔ نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کہ ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ اگلی خوبی ہے تصوف۔ غالب کوئی باقاعدہ صوفی شاعر نہ تھے اور ان کو تصوف سے دلچسپی تھی، لیکن پھر بھی ان کی شاعری میں بعض مقامات پر تصوف کے عناصر ملتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ فارسی شاعری میں تصوف کی روایت کی موجودگی ہے۔ اس کے علاوہ اس دور کے حالات بھی تصوف کے لیے خاص طور پر سازگار تھے، لیکن غالب نے تصوف کو محض رسمی طور پر ہی قبول کیا۔ جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے۔ اسے کون دیکھ سکتا ہے، وہ یگانہ ہے وہ یکتا، جو دوئی کی بو بھی ہوتی تو کہیں دو چار ہوتا۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ اس کے بعد غزل کا جو خاصہ ہے غالب کا تصور عشق۔ غالب کے یہاں حسن و عشق کے تصورات اگرچہ وہی ہیں جو صدیوں سے اردو اور فارسی شاعری میں اظہار پاتے رہے ہیں، تاہم غالب کی فطری جدت پسندی نے ان کو صرف انہی موضوعات تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اپنے ذاتی تجربات اور محسوسات کی روشنی میں حسن و عشق کے بارے میں انہوں نے اپنی انفرادیت قائم کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ رونق ہستی ہے عشق خانہ ویراں ساز کی، انجمن بے شمع ہے گر برق خرمن میں نہیں۔ غالب کو اس بات کا بڑا قلق ہے کہ وہ عشق کی بزم آرائی تو عمر بھر کرتے رہے، لیکن عشق کی راہ میں حقیقی قربانی ایک بھی نہ دے سکے، اور وہ غالباً اس لیے کہ ان کے پاس عشق کے حضور میں پیش کرنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ فرماتے ہیں: ہوا ہوں عشق کی غارت گری سے شرمندہ، سوائے حسرت تعمیر گھر میں خاک نہیں۔ غالب عشق کے پرانے افلاطونی تصور کو بھی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ اس کے برخلاف ان کا عشق زمینی اوصاف کا حامل ہے۔ خواہش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار،
کیا پوجتا ہوں اس بتے بیداد کو اگر میں، بیداد گر کو میں۔ غالب کے ہاں عشق کی روایتی عاجزی اور مسکینی کے برخلاف ایک جارحانہ انداز پایا جاتا ہے۔ ایک خاص مقام اور مخصوص شان ہے۔ وہ سوتے ہوئے محبوب کے پاؤں کا بوسہ محض اس لیے نہیں لیتے کہ وہ بدگمان نہ ہو جائے، وہ ناراض محبوب کو مناتے بھی نہیں کہ یوں ان کی سبک سری کا پہلو نکل سکتا ہے۔ وہ بزم میں بلاتا تو یہ راہ میں نہیں ملتے، اور جب وہ عجز و نیاز سے راہ پر نہیں آتے تو اس کے دامن کو حریفانہ کھینچنے کی جرات رندانہ بھی کر لیتے ہیں۔ لے تو لوں سوتے میں اس کے پاؤں کا بوسہ، مگر ایسی باتوں سے وہ کافر بدگماں ہو جائے گا۔ عجز و نیاز سے تو وہ آیا نہ راہ پر، دامن کو اس کے آج حریفانہ کھینچیے۔ پھر ہے غالب کے تصور حسن یا تصور محبوب۔ غالب کا تصور حسن اور تصور محبوب۔ حسن کے بارے میں غالب کے تصورات کا سراغ لگانے کے لیے ان کی محبوب کی تصویر دیکھنا ہوگی، اس لیے کہ ان کے محبوب کی ذات میں وہ تمام خصوصیات جمع ہو گئی ہیں۔ ایک طرف تو غالب نے روایتی تصورات سے استفادہ کیا ہے، اور دوسری جانب بعض ایسی باتیں کہی ہیں جو قدیم تصورات سے مختلف ہیں۔ ان کے خیال میں حسن میں سادگی اور پرکاری دونوں ہونی چاہیے۔ غالب کو دراز قد، دراز زلف، شوخی و شنگ، سادہ پرکار شان، محبوبی کا مالک، لمبی لمبی پلکوں والا، چاند جیسے چہرے کا مالک، ستارہ آنکھوں والا محبوب پسند ہے، اور وہ اسی کے حسن کے قصیدے گاتے ہیں۔ سادگی و پرکاری، بے خودی و ہوشیاری، حسن کو تغافل میں جرائت آزما پایا۔ اس نزاکت کا برا ہو وہ بھلے ہیں تو کیا، ہاتھ آئیں تو انہیں ہاتھ لگائے نہ بنے۔ یہ ان کی بہت مشہور غزل ہے۔ تو یہ غالب کی بہت مشہور غزل ہے، آپ نے ضرور سنی ہوگی۔ نکتہ چی ہیں غم دل، ان کو سنائے نہ بنے۔ کیا بنے بات جہاں بات بنائے نہ بنے، میں بلاتا تو ہوں اس کو مگر اے جذبائے دل، اس پہ بن جائے کچھ ایسی کہ بن آئے نہ بنے۔ تو یہ تمام اس کے اشعار، ایک ایک شعر اس کا بہت ہی خوبصورت ہے۔ غالباً آپ نے ضرور سنا ہوگا، آپ اس سے واقف ہوں گے، اور اگر نہیں اسے سنا ہے تو ضرور پڑھیے، ضرور سنیے۔ امید ہے کہ یہ آپ کو پسند آئے گا۔ تو دوستو، آج کا اردو ادب کا یہ ویڈیو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔